حي على الصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اس مجلس میں آپ کے سامنے اس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جمہوری نظام کے تحت الیکشن ہوا کرتا ہے. الیکشن کے نتائج اور عالمی نظام. موجودہ حالات عالمی نظام کا ایک حصہ ہیں. ملکوں کے حالات، سیاسی حالات، جنگیں، تشدد کے واقعات، مذہبی بالادستی کے رجحانات، یہ سب ایک عالمی منصوبہ بندی کے ماتحت ہے. ہمارے وطن کی سیاسی پارٹیاں بھی عالمی نظام کا حصہ بن چکی ہیں. اقتدار کے لیے حصہ بننا ضروری ہو چکا ہے. اقتدار خدمت کے لیے نہیں بلکہ دولت کے لیے ہے. اس لیے جو دولت اور شہرت کے پجاری ہیں وہ عالمی منصوبے کو بہت تیزی کے ساتھ قبول کر رہے ہیں. پارلیمانی الیکشن مرکزی نظام چلانے کے لیے ہوتا ہے. مرکزی نظام صوبائی نظام سے بالاتر ہے. اس لیے صوبائی پارٹیاں بھی مرکز میں حصہ چاہتی ہیں تاکہ صوبائی نظام میں آسانی ہو اور مرکزی نظام میں حصہ ہو. ایک نظام حکومت آنا ہے جو عالمی ہوگا اور وہ اعلیٰ صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوگا. اس کے لیے یہودی، امریکہ، اسرائیل، ایران اعلی کار بن کر کام کر رہے ہیں. یہ لوگ دنیا کی حکومت میں دخل اندازی کر چکے ہیں. عالمی نظام اور عالمی منصوبہ مذہبی، نسلی، قومی بالادستی حاصل کرنے کے لیے ہے. جہاں جہاں مذہبی رجحانات، نسلی رجحانات، قومی رجحانات شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں وہاں عالمی منصوبے کے مددگار زیادہ ہیں. ہمارا ملک بھی مذہبی، نسلی، قومی رجحان کا حامل ہے. اس رجحان میں شدت بھی ہے. یہی سبب ہے کہ عالمی منصوبہ آسانی سے ہمارے ملک میں پیوست ہو چکا ہے. اسی لیے یہاں کے انتخابات پر عالمی تجزیہ نگار اپنا اپنا موقف، رائے پیش کرتے رہتے ہیں. گزشتہ 10 برس سے انتخاب کے نتائج بھی عالمی منصوبے کے اثر کی وجہ سے سامنے آ رہے ہیں. وسیع و عریض قدرتی وسائل سے مالا مال 125 کروڑ سے زائد افراد کا ملک آسانی کے ساتھ عالمی منصوبے کا حصہ بن گیا. حالانکہ یہ بہت دشوار تھا مگر اب تو ہو چکا ہے. امید کی جاتی ہے کہ ہمارا ملک سیاسی اعتبار سے بڑی تبدیلی کی طرف جائے گا. اقتدار غیر معروف دستے کے پاس ہوگا. عام زندگی تباہ ہوگی تاکہ عوام کو کسی طرف لے جانا آسان ہو. پریشان حال مدد کے حصول کے لیے ہوش کھو دیتا ہے. اس لیے پہلے پریشان کرو پھر مجبور کرو. یہ تدبیر یا سازش کارگر ہے. اس پر عمل ہوگا. رائے کے اظہار میں ایسی تدبیروں کا استعمال ہوگا جس سے رائے دینے والا بھی نہیں جان پائے گا کہ ایسا کیوں کیا. اس میں ووٹ ڈالنے والوں کی کثرت کا دکھانا بھی شامل ہے. عام طور پر 50% سے کم کا اوسط رہا کرتا تھا ہمارے ملک میں. اب یہ بہت زیادہ ہو جائے گا. اس اوسط کے بڑھ جانے سے عالمی نظام اپنی مرضی والے اقتدار کو لائے گا. عالمی نظام کا خطرہ ہندوستانی مسلمان محسوس کر رہا ہے کیونکہ اسی کو نقصان پہنچے گا. ہندوستانی مسلمان کو مقابلہ کرنا ہے. مسلمان اسلام کی وجہ سے ہے. اس لیے وہ سب سے پہلے اسلام کو سینے سے لگائے پھر دوسرے شعبے میں حصہ لے. اسلام سے الگ ہو کر یعنی معصیت کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ وہ عالمی منصوبے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. مجموعی طور پر پوری دنیا شدت اور خونریزی کے ماحول میں ہے. شدت اور خونریزی عالمی نظام کا اصول ہے، بنیادی اصول ہے. اس کا عملی مظاہرہ 1990 سے ہو رہا ہے، آگے جاری رہے گا. اس کا اشارہ مذہبی مطالعے سے ملتا ہے. ملاحظہ ہو احادیث کی کتابوں میں ابواب الملاحم والفتن. یہ جان لیجئے جہاں شدت ہے افراد کے اعتبار سے، جماعتوں کے اعتبار سے، تنظیموں کے اعتبار سے، خطے کے اعتبار سے وہ عالمی منصوبے کے بڑے مراکز ہیں. بہرحال انتخاب کے نتائج عوامی رجحان کی وجہ سے نہیں ہوں گے بلکہ عوامی رجحان عالمی نظام کی وجہ سے ہوگا اور نتائج عالمی منصوبے کا حصہ ہوں گے. یاد رکھیے، بہرحال انتخاب کے نتائج عوامی رجحان کی وجہ سے نہیں ہوں گے بلکہ عوامی رجحان عالمی نظام کی وجہ سے ہوگا اور نتائج عالمی منصوبے کا حصہ ہوں گے. عوامی رجحان بنانا ایک انڈسٹری کے حوالے ہے. یہ انڈسٹری زمینی محنت سے وابستہ ہے. اس انڈسٹری کو برادری یعنی فری میسن کے لوگ کہتے ہیں.
ہندوستان کے سیاسی رجحان کو قائم کرنے کے لیے، اقتدار کی شکل و صورت طے کرنے کے لیے عالمی نظام سرگرم عمل ہے۔ اب الیکشن لڑا نہیں جاتا بلکہ طے کیا جاتا ہے۔ کون عالمی نظام کا حصہ بن کر مکمل اطاعت کرے گا، جو کرے گا وہ اقتدار پائے گا۔ اسی طرح کون ہمارے مقاصد کو پورا کرے گا وہ اقتدار پائے گا۔ انتخابات جدید عالمی نظام کے ماتحت ہوں گے، عالمی منصوبے کے تحت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔